السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اس عظیم الشان صوبائی کانفرنس بعنوان رواداری اور اسلام کے معزز ذمہ داران، خاص طور پر ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولیٰ، اور ان کے تمام نائبین، معززین و مکرمین، اور اس کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرشید سمیع، اور جو ان کے مختلف اور متعدد نام ہیں، کچھ قلمی بھی اور کچھ اصلی بھی، اور ان کے تمام نائبین، جماعت کے علماء کرام جو حقیقت میں اس عظیم الشان کانفرنس کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں منعقد ہونے والے، خواہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عنوان اور اس کے پلیٹ فارم سے ہو، یا یہ کہ صوبائی جمعیتیں اپنی 24 اسٹیٹ میں منعقد کرتی ہوں، یا ضلعی جمعیتوں میں جس کا سلسلہ پورے سال تک اور ہر ماہ بلکہ ہر دن منعقد ہوتے رہنے والے
رہے ہوں یا مساجد و مدارس کے اندر بے شمار طرح کے اجتماعات اور لگاتار تسلسل کے ساتھ کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ لف و نشر نہیں مرتب یا غیر مرتب نہیں ہے، یہ تسلسل و دوران ہے جو بسا اوقات مناطقہ یا فلاسفہ کے ہاں باطل ہے۔ تو اس کثرت کے ساتھ اور اس روانی کے ساتھ جو کچھ منعقد ہوتا ہے اس کے حقیقی روح رواں یہ علماء ہوتے ہیں، یہ ہمارے جماعت کے خطبہ ہیں۔ آج بھی اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چندے آفتاب ہیں اور چندے ماہتاب ہیں اور یہاں موجود ہیں وہ یا ہماری ضلعی جمعیتوں کے ذمہ داران، خاص طور پر اس ضلع کے، اور اس سے بھی خاص طور پر ہماری مقامی جمعیتیں ہیں جس میں سے یہ مقامی جمعیت تلولی کی ہے اور اس کا اس میں بہت بڑی حصہ داری ہے، بلکہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے یہ تمام ہی معزز حضرات اور اس کے حقیقی اور اصلی روح رواں جو ہمارے سامنے ہیں، اسٹیج پر نہیں نظر آ رہے ہیں لیکن مجلس کی روح آپ ہی ہیں اور آپ ہی بیت القصید ہے، آپ ہی ہمارا جو کچھ مقصد یعنی جو کمائی ہے اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے وہ آپ ہیں۔ اور یہ اگر پیغام بہت نحیف آواز سے پہنچ رہی ہے اور اس کے لاؤڈ اسپیکر بہت دلی کے، بمبئی کے اور ملک کے گوشے گوشے میں نہیں پہنچ سکتے تو آپ اس کے نمائندہ ہیں اور اس کی روشنی میں ہے کہ کتاب و سنت کے علمبردار ہیں اور صحابہ کرام جنہوں نے اس ذمہ داری کو، اس کتاب و سنت کو اس وقت جبکہ کوئی آواز لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں تھی، اجتماعات نہیں تھے، اور میں آپ کو بطور براعت استحلال کہہ دوں کہ وہ مشرکین کا بازار تھا جس کو ذوالمجاز کہتے ہیں یا ذوالمجنہ کہتے ہیں یا اور بھی اوقاز کے بازار تھے، اور وہ کبھی کبھی اس طرح کے اجتماعات ہوتے تھے اور وہی ہمارے اس دعوت کو چہار دانگے عالم میں پھیلنے کا جس میں سے چند لوگ سنتے تھے وہی ذریعہ ہوتا تھا ان ذرائع میں سے جو صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ لیکن کیا روئے زمین کا کوئی حصہ ہے جس میں یہ پیغام نہ پہنچا ہو؟ اور پھر ہم اہل جلسہ کا، ان کے انتظامات کا، ان کے اشتہارات کا، ان کی پبلسٹی کا ہم کوئی نہ کوئی رونا رو دیں یا کوئی نہ کوئی اس پر نقطہ رکھ دیں۔ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے، اکیلے وہ چلے تھے اور جنہوں نے دریاؤں کو، صحراؤں کو، سمندروں کو اور اس کے سینوں کو چیرا تھا، اور کہیں کہیں آواز ایسا لگتا تھا کہ کہیں سے دبی ہوئی آ رہی ہے، تو اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، ہم تو جان ہتھیلی میں لے کر کے اور مال جو کچھ ہے اسے پورے طور پر آپ پر نچھاور کر کے ہم آپ کے دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے، بلکہ لو خست بنا الی برق الغماد لخذنا معک، اور اس سے پہلے بھی ہم ثابت کر چکے ہیں جس کا ایک خطیب بڑے مؤثر انداز میں بیان کر رہے تھے حبشہ کی سرزمین سے جب وہ مہاجرین گئے تھے، اور رواداری کا اور برداشت کا اور حقیقی طور پر جو مدارات ہے عربی کا لفظ ہے اور اردو میں رواداری کی حیثیت سے آتا ہے، اس کی تاریخ نہیں اس کے نقوش و اثرات مرتب کر رہے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پہلے بھی کہہ چکے تھے اور آج کہا تھا کہ سمندر کے سینوں کو چیرتا ہوا بحر احمر، ریڈ سمندر کو اور اس سی کو ہر طریقے سے اس پر سوار ہو کر کے آخری سرے پر پہنچنا ہو تو یہ ایک ایک سپاہی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کتنی مرتبہ دہرایا تھا۔ تو میری جماعت اور ملت اور ملک کے لوگ بھی سن رہے ہیں، اگر وہ حقیقت میں انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، تو اس پیغام کو کسی خاص خول میں بند کر کے نہیں، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے خطبہ حاجہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے جانا کہ میرے بہت سے خطیب پڑھے ہوں گے، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کسی نہ کسی مجلس میں۔ لیکن یہ خطبہ کیا ہے، کتنی مرتبہ آج بھی پڑھا گیا ہوگا۔ زماد الازدی آپ کو جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولانا
ابو کلیم صاحب ذکر کر رہے تھے بڑے مؤثر انداز میں، اور مجھے موقع نہیں ہے کہ میں اپنی تقریر کچھ کروں، لیکن اس سے بھی کم وقت یہ ہے کہ خطبہ نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس جگر کاوی کے ساتھ رکھا ہے، دل نکال کر کے رکھ دیا ہے، اور کوئی چیز ان کے پاس ہو سکتی تھی آپ کے لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین پیغام، آپ کے زندگی کے لیے سب سے بہترین سوغات، اور مومن کی زندگی کیا ہے، اس کی آخرت کے لیے تو وہ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ ان چیزوں کو انہوں نے رکھا ہے، اور اسی میں بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے پروپیگنڈے تھے۔ یہ پروپیگنڈا اس وقت میڈیا جو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، اپنے بھی، غیر بھی، ایمان والا بھی، بے ایمان والا بھی، اور ساری کی ساری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنے سر کو نہیں دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے، وہ میڈیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کہتی ہے کہ اسی کا زمانہ ہے۔ وزیر اعظم بھی کسی زمانے میں جواب دے دیتے تھے اہل حدیثوں پر دہشت گردی کا، جامع مسجد میں، بیچ جامع مسجد میں جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو بالکل آمنے سامنے آپ کے مرکزی دفتر ہے، اور اہل حدیث کا نام آ گیا۔ مالیگاؤں میں ہوا تو شب برات کی مناسبت سے وہ جو شب برات نہیں مناتے ان کے سر مٹ دیا گیا، اور اسی طریقے سے بہت سے واقعات و حادثات ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ امن پسند الذین آمنوا، وہ ایمان والے جو شرک نہیں کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کا راج، اسی کی حکومت ان کے دلوں پر ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم کیا ہیں، جو جس کے دعوے دار ہیں اس پر اس وقت کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی وزیر اعظم نے بالکل پلہ جھاڑ لیا تھا کہ ہم کسی کو نہیں جانتے، یہ میڈیا سے تو حکومت بھی پریشان ہے۔ اس پروپیگنڈے کے زمانے میں زماد الازدی آئے تھے، کہاں آئے تھے؟ مکہ مکرمہ، اور اس نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبا واقعہ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا جھاڑ پھونک کرنے والا ہوں، میں ایسا ڈاکٹر ہوں کہ میرا جھاڑا ہوا کبھی کوئی جن کسی کے اوپر سوار ہو تو ایسا نہیں کہ وہ بھوت نہ اتر سکے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، آپ کو پورا عرب کہتا ہے اور سارے عربوں سے سنا، تو کہا کہ اس پاگل پن کا علاج نعوذ باللہ صرف میرے پاس ہے، اور آپ سے آ کر کے کہا کہ میں اس کا ماہر ہوں، کیا میں از راہ ہمدردی آپ کے اس بھوت کو اتار سکتا ہوں؟ کیا جنات بھگا سکتا ہوں؟ اس پاگل پنے کو دور کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی رواداری ہے اور یہی برداشت ہے، اور اس کے اندر ہزار داستانیں پنہا ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیش کیا تھا، اس کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ، میڈیا سے متاثر لوگوں کے ساتھ، اور وہ سب چیز کرنے کے ساتھ آپ نے ان الحمدللہ، یہی خطبہ جو خطبۃ الحاجہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آدھے خطبے سے جو میں نے پڑھا ہے اس کے فارغ نہیں، اس کے پہلے حصے سے، تب تک اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اور پڑھ جائیے۔ آپ نے دوبارہ پڑھ دیا، کہا کہ ایک مرتبہ اور اس کو دہرائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ کہا کہ ایک تیسری مرتبہ بھی ہو جائے، اور یہ کرنا تھا کہ اس نے، میں مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ جتنے جادوگر ہیں ان کے جادو اور ٹونے کو ہم نے سمجھا ہے، اور جتنے شاعر ہیں جو دنیا کے مزاج اور دماغ سے کھیلتے ہیں اور حالات کو ایسا کرتے ہیں، میں اس کا بھی بہت بڑا خبیر اور ماہر ہوں، اور دنیا میں جس طرح کے بھی فلسفے چلتے ہیں ان تینوں چاروں باتوں کا جو مشہور تھا اس زمانے میں، اس کا ذکر کیا، کہا کہ میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کل ایسا انسان کبھی مجنون نہیں ہو سکتا، جادوگر نہیں ہو سکتا، باتوں میں نہیں پھنسا سکتا ہے۔ اور آگے پیچھے کے واقعات تو، لیکن تھوڑا سا رک کر کے، کیا ایسی تقریریں بار بار آپ نہیں سنتے ہیں؟ آج جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ ملک کو ضرورت ہے، ملت کو ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، کیا اہل حدیث نے اس خطبوں کو دوسروں کو بھی پڑھا دیا ہے؟ خطبۃ الحاجہ کو جانتے نہیں تھے، کہا جاتا تھا یہ اہل حدیث کا خطبہ ہے، لیکن کبھی ہمارے اندر بھی کچھ اثر کیا ہے اس نے؟
کبھی کیا ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. تقریر سننی ہو، سنانی ہو، اور حقیقت میں اس کا کچھ حصہ اور کچھ حق اللہ تبارک تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقریریں بہت ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے بھی سب بیان کیا، قوموں کے واقعات اور ہلاک شدہ قوموں کا، کامیاب قوموں کا، اور سب کا ذکر کرنے کے بعد کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور پتہ نہیں ساری قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اور اشارے کرنے کے بعد فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری. نصیحت پکڑنی ہے تو تقریر سنو، نصیحت پکڑنی ہے تو یہ خطبۃ الحاجہ تمہارے لیے کافی ہے. ایک عالم نے جس طریقے سے جتنے نکات رکھے ہیں، کاش کہ اگر اس کا ادنا حصہ آ جائے. غیروں کی بات چھوڑیے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کے ساتھ ہم رواداری برتیں، لیکن آج ہم اپنے سگے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے. کہاں ہیں مسلمان؟ ڈھونڈو ذرا. وہ تو آئے تھے ساری دنیا کو ایک بتانے کے لیے، خلقکم من نفس واحدہ. دیکھو تم رنگ بدل دو، اپنی نسل بدل دو، تم جغرافیوں میں بٹ جاؤ، تم مذہبوں اور دھرموں اور مسلکوں کے شکار ہو جاؤ، تم خطوں اور زبانوں کے اس لعنت میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اپنی اصلیت کو نہ بولو کہ تم ایک آدم کی اولاد ہو. اور یہاں اس ساری انسانی برادری کا مسئلہ تھا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر آپ نے تقریر سنی ہے اور صرف اپنے بھائی سے صحیح انصاف کر لے گئے، اپنے پڑوسی سے، ایمان والے سے جس کے اتنے حقوق ہیں کہ ایک مومن بندہ 5-6 تو حدیث میں ذکر آیا ہے، اس میں سارے حقوق اور ہر سیکنڈ کے حقوق. ایک سیکنڈ کے لیے مولانا ابو زید ضمیر کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا پڑوسی بن جاتا ہے. یہاں نہیں، یہاں جو اتنی دیر سے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، رحمتوں کے سائے تلے فرشتے پر بچھائے ہوئے اور سر سے سایہ فغن ہو کر کے ایسی مجلسوں میں نہیں، ٹرین میں، بس میں، اور جہاں دنیا گتھم گتھا ہو رہی ہو، ایک دوسرے سے نفرت کے کو سینے میں جلا کے چل رہی ہو، اس وقت بھی آپ اس پڑوسی کا حق ادا کر رہے. بلجار بالجم، اس کا حق ادا کرنا ہے. ہم نے کہاں کیا ہے اس رواداری کو؟ آپ ایک نقطہ اور یاد رکھیے، بہت ضروری ہے. یہ شیطان اتنا تگڑا ہے، مومنوں سے خاص طور پر، موحدین سے خاص طور پر، خصوصاً وہ اہل حدیث جو کتاب و سنت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو پروان چڑھاتا ہے اور کسی چیز کو خلاف سنت برداشت نہیں کر سکتا، اور توحید کے معاملے میں اس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور اپنے وجود کو وہ کسی طریقے سے سنبھال نہیں پاتا ہے. جب توحید پر آنچ آ جائے تو بچتا بھی کیا ہے. لیکن میرے عزیزوں، کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ برداشت، یہ رواداری، یہ عدم تشدد اور یہ حسن سلوک سب کو کس کے ساتھ ہے؟ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے. میں موحد ہوں، توحید کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا. میں متبع سنت ہوں، سنت کی بدعت کو برداشت نہیں کر سکتا. میں حق بولنے والا ہوں. حد تو یہ ہو گئی ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ ایک بیٹا بھی آج کہتا ہے کہ گھر سے میرے باپ ہیں. میرے سامنے ایک پڑھے لکھے انسان کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے وہ بچپن میں چھلانگ لگا کے آگ میں کھڑا ہوا تھا، پڑھا لکھا انسان، سرٹیفکیٹ والا انسان، میرے سامنے وہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کے سامنے، ماں وہیں کینسر میں مریض ہے، کہتی ہے کہ میں نے باپ کا نہیں سنا تھا کسی زمانے میں ایسے کیسے سن لوں گا. لوگوں، یہ لفظ بہت زیادہ غور کرنے کا ہے. صرف مسلمان ہے تو برداشت کے لیے پیدا ہوئے. صرف کس کو؟ دنیا کا جو بھی انسان ہو، بدترین انسان ہو، مشرک نہیں، مشرکوں کا باپ ہو، ابو جہل نہیں، ابو جہل کے ابو جہل ہو، اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے آپ مسلمان ہیں تو پیدا ہوئے. اور اس کے بعد کسی چیز کے گنانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا کی ساری تقریروں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں، اور دیگر علماء نے اس کا سارا محور یہی تھے کہ یہ برداشت، دوسروں کو اگر ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی زمین پر، اس دھرتی پر یقین جانیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہے. انا اغیر منکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو سب سے زیادہ برداشت جنہوں نے کیا، ساری دنیا مل کر کے برداشت نہیں کر سکتی، وہ برداشت کیا تھا۔ انہوں نے صحابہ کرام جن کی غیرت کے ایک حصہ اگر پوری جماعت کو مل جائے، پوری ملت کو مل جائے، مسلمانوں کا ایک حصہ مل جائے، جس کا ابوالکلام آزاد نے ایک ذرہ استعمال کیا تھا قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد، تو یہ پورا بھارت ایک طرف ہوتا تھا، ان کا دماغ ایک طرف ہوتا تھا، یہاں کے فتنے ایک طرف ہوتے تھے، آتنکی ایک طرف آتنکواد پھیلاتے تھے، ہندو مسلم ایک طریقے سے لڑاتے تھے۔ ایک ابوالکلام آزاد نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، سب آ کر کے وہاں سرنڈر کر جاتے تھے۔ ابوالکلام آزاد کیا کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی بھائی نہیں تھا جو بہت بڑا سیاستدان ہو، کوئی چچا ایسا نہیں تھا، وہ تنہا پیدا ہوا تھا، اور جو کچھ خاندانی اور اس کے گھریلو اسٹیٹس ہو سکتے تھے، دولت ہو سکتی تھی، جو پیری مریدی جس پر لوگ مجنون بنا کر کے اپنے پیچھے دوڑا رہے ہیں، وہ ہو سکتی تھی، اس کو پہلے اس نے دفن کر دیا تھا۔ تنہائی چلا تھا اور قافلہ بنا لے گیا۔ سمجھا آپ نے؟ اس چیز کو باندھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ برداشت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، انا اغیر منکم، غیرت مجھے آتی ہے، میں تم سب کو جتنی غیرت ملی ہے اکیلے میرے پاس ہے۔ واللہ اغیر منہ، اللہ اغیر منی، مجھ سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کو۔ جس نے قانون بنایا، جس نے شرک کی برائیاں بتائی، جس کے ساتھ خود سازش ٹھہرایا جا رہا ہو، کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ ان مشرکین کو آپ کہتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ برداشت، ایک بات نقطہ یاد رکھیے، بڑی غلط فہمیاں اس وقت پھیل رہی ہیں۔ اہل حدیث کسی غلط فہمی میں پھیل جائے، یہ تاریخ کا کبھی حصہ نہیں رہا، اور کہیں اگر اس کا شوشہ آیا تو سب سے زیادہ اس کو ختم کرنے والے ہوتے ہر دور میں۔ وہ یہ ہے کہ اتنی تقریریں جو ہوئی ہیں مولانا حضرات، اس میں سے آپ کسی غلط فہمی کو پال کر کے نہ جائیں۔ رواداری، برداشت، حسن سلوک، فراخ دلی اور ہر طرح کے سے سرنڈر کر کے ساتھ چلنے کا، مخالف کو برداشت کرنے کا، اس کے عقائد کے باطل ہونے کے، ہزار باطل ہونے کے باوجود آزادی رائے اور اس کو لے کر کے چلنے کا، ہرگز 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 یہ معنی نہیں ہوتا جو مولانا حضرات نے بیان کیا ہے کہ ایک آنا بھی باطل، اور شرک تو بہت بڑی چیز ہے مولانا، بہت بدترین چیز ہے۔ اس مومن کی زندگی میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی لمحے اس سے وہ کمپرمائز کر لے جائے یا اس سے کہیں بھی ذرہ برابر اس کی حمایت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اس برداشت میں اور اس تحمل اور حسن سلوک میں باطل کی حمایت، خاص طور پر شرک کی حمایت کبھی بھی داخل نہیں ہے۔ آپ انسائیکلوپیڈیا پڑھ جائیے، اور خاص طور پر اسلامی رواداری کا ایک حصہ دنیا نے برتا۔ گاندھی جی نے صرف اہنسا کہا، باپو بن گئے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا انتم الطلقاء، اور آپ نے سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی تھی، اور آپ کے امتیوں میں کیا حال تھا آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے وہ صحابہ، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن علماء نے تو کہیں سے چھوڑا نہیں ہے آپ کو۔ ان حالات میں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ جان سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا تھا۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے حلف الفضول کا واقعہ پڑھا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا حلف الفضول تو آپ کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، جہاں آپ نے یہود کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کے، دوڑ کر کے، اور اس میں آپ ایک ممبر بنے تھے۔ کہا کہ ہمارے شہر میں کسی بھی طریقے سے ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی مسافر نہیں لوٹے گا، خانہ کعبہ اور مکہ کا قصد کرنے والا اس خطے میں ذرہ برابر کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں چلے گا۔ قریش اپنے سب سے بڑی پرسنالٹی کے لوگ ہوں، اور دیگر قبائل جو بہت حقیر اور ذلیل اور تعصب کی بنیاد پر سب سے برا سمجھا جاتا تھا، کہا کہ اس میں سے اس حق اور انصاف اور عدل اور اسی طریقے سے برابری اور رواداری اور برداشت اور حسن سلوک کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ اس کے ممبر ہو گئے تھے،
لیکن اللہ کے قربان جائیے، کوئی صاحب اس کی بھی تشریح کر رہے تھے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چند خواہشات تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کاش کہ ہم آپ سن لیں تو ایمان نہیں رہے گا، ہم ایسا اگر کوئی سوچ لیتا ہے اور ایسی بات اپنی طرف سے اگر اس طرح سے کرے تو اس کے ایمان میں ہو سکتا ہے کہ شک کرنے کا حق ہو جائے۔ میرے عزیزوں میرے، لیکن سید الاولین والآخرین، سب کے بڑے امام، سب سے انسانیت کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کہ اگر مجھے آج بھی وہی مشرک جو دنیا کے سب سے بڑے مشرک تھے، ابو جہل تو پانی پیے، اس کے باپ مشرک تھے، وہ لوگ بھی تھے اس میں، ابو لہب کے لوگ تھے، سب تھے اس میں۔ جانتے ہیں کیا کہا تھا آپ نے؟ آج بھی اگر وہ بلائیں مجھے، اس نبی کو جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، اور بڑے اہتمام سے امامت کے لیے بلایا گیا تھا، امامت بخشی گئی تھی، اور آپ سے افضل کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور صحابہ کرام ہیں۔ وہ ایک ممبر بننے کے لیے کہا کہ آج بھی ہم کو وہ مشرکین، کفار، اولئک کالانعام، یہ چوپائے قرآن کی زبان میں، اور بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے لوگ پکارے کہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے مظلوموں کا حق دلانے کے سلسلے میں اور کسی بھی طرح کے انسانیت نوازی کے سلسلے میں، تو کیا بلا برداشت کیے پھر دوبارہ بیٹھیں گے اتنے بڑے نبی ہونے کے بعد؟ کہا کہ آج بلائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاسنگ نہیں کر سکتی، اسے میں جوتی کی ٹھوکر پر رکھوں گا اور میں اس کا ممبر آج بھی بن جاؤں۔ اب اس اہل حدیث کو اور اس مسلمان کو رواداری سکھانے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کو دو سیرت کے دو واقعات یا حدیث کے دو چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ ایک تو جب آپ نے کہا اللہم انتہا لکھا دے الاعصاب لم تعبد، یا لم تعبد، کہ اللہ آج یہ بدر میں شہید ہو گئے 313، تیری عبادت نہیں ہوگی، یہ جرت کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے کہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سوچنے کی چیز ہے۔ اور دوسرے یہ جہاں دین مکمل ہو گیا، ایک ذرہ بھی ہمارا یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث، وہ بھی نماز کے چند حصوں میں، وہ بھی روح جو استحسان تھا ان سب کو ختم کر کے صرف چند فروعی مسائل میں، اور بقیہ دین کہاں ہے، کہاں کیا ہو گیا ہے، کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ساری دنیا کے یہودیوں کو اس وقت پتا ہے ان کی دولت کا ایک حصہ لگ چکا ہے، ہر مہینے لگتا ہے، لیکن یہ مسلمان اپنے سگے بھائی اور پڑوسی کا حق جو فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موحد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی جوتیاں سیدھی کرے، اور اس کا حق کا سب سے بہترین چیز ایسے لا کر کے دے دی۔ سمجھا؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے رواداری؟ کہاں ہے برداشت؟ تو آپ برداشت کے مسئلے میں ایک چیز سمجھیے کہ صرف مجھے اپنا ظلم، اپنا گناہ، دوسرے کے ساتھ میں زیادتی کروں، وہ مجھے برداشت نہیں۔ کلمہ اپنی جگہ پہ بالکل سن، مجھے برداشت نہیں ہے، برائی برداشت نہیں۔ کس کی برائی؟ آپ اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے زیادہ دوسروں کی برائی کو برداشت کرنے کے لیے پیدا ہو، تبھی اہل حدیث۔ سمجھا آپ نے؟ ہاں، اپنی کوئی چیز ہوتی ہے، اپنے سے کوئی برائی ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ فارمولہ یاد رکھیے گا۔ اور سیرت طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شاہد اصل عدل ہے۔ ابھی سنا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے لوگوں میں کی طرح تقریر نہیں کرتے تھے۔ جانتے طائف جب گئے تھے تو آل عمیر کے بارے میں بہت ہم لوگ پڑھ کے آتے ہیں نا، وہ پڑھ کر کے کڑھ کر کے گئے تھے، یعنی نس نس سے واقف تھے کہ کون سے قبائل ہیں طائف میں، کیا ان کی خاندانی نجابت و شرافت ہے، ان میں سے چنا تھا آل عمیر کو آپ نے، تب تقریر کیا تھا، اور تب بھی پانسا پلٹ گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہی کہ کس طریقے سے مارا، فکانو یرمونہ فیسکتونہ فیعضدونہ فیرفعونہ ثم یرمونہ بالحجارہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سب سے سخت ترین دین جو تھا، سخت ترین دن ابھی آپ نے سنا ہے عبدیہ لیل کے واقعے میں حضرت عائشہ سے کہا تھا
کہ اور کون سا دن کس دن ہمارے سر پہ نہ آرا چلا کیے، کس دن نہ دشمنوں نے تراشا کیے، عدو نے کس طریقے سے ظلم نہیں ڈھایا۔ لیکن ایک واقعہ اللہ کی بیوی پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ، آج کی بیویوں کا حال بھی عجیب ہے، شوہر کے ساتھ کیا گزر جاتا ہے نوکری میں، کیا گزر جاتا ہے تجارت میں، کیا گزر جاتا ہے سفر میں، کیا گزر جاتا ہے دھوپ میں، کیا گزر جاتا ہے اس دنیا کے مختلف طریقے سے، وہ بیوی محسوس نہیں کرتی، بلکہ چند دنوں کی خبر بھی نہیں ہے کہ کن حالات سے یہ مرد گھر سے نکلتا ہے۔ بہت افسوس ہے، ویسی ہماری مائیں بھی نہیں بن رہی، اس لیے سے بیٹے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ایسے اساتذہ نہیں پیدا ہو رہے، اس لیے سے ایسے متعلم نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ایسے متعلمین نہیں اٹھ رہے ہیں کہ آگے کی گاڑی چل سکے۔ اور یہی حال جماعت اور جمعیت اور ملک و ملت کا بھی ہے۔ قس علی نفسک لا تزید علی ذلک، یہ چیز تھی۔ کہا کہ سب سے سخت چیز جو تھی، کہا کہ احد سے بڑھ کر کے نہیں ہے، سر ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بہت پلاننگ کے ساتھ گیا تھا، بہت سوچ کر کے گیا تھا، اور حقیقت میں اس دن نہ پائے رفتن نہ جائے مادن۔ اللہ کے نبی جائے بھی تو کہاں، مکے سے تو آئے تھے، بالکل اب کوئی پیچھے نہیں رہ گیا تھا، آگے سمندر ہے اور پیچھے بھی سمندر ہے، کھائی نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ ایسی کسبر چل کے زمین پر مار کے گرا دینا اور پھر اٹھانا، پھر نشانہ بنانا۔ پھر ابھی آپ نے اس واقعے کو سنا ہے، اس پر بھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ ایسی بھی برداشت کبھی دیکھی آپ نے؟ ایسا بھی کبھی سنا ہے؟ ایسا بھی کبھی سمجھا ہے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھیے کہ رات کو جب چوٹ لگی ہے، جسم چور چور ہے، اور روئے زمین کا سب سے بڑا بلوان و پہلوان اور سب سے بڑا انسان، 70 پہلوانوں کی قوت تو ایسی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی جو حیدر کرار کہے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب مارکا بہت زیادہ گرم ہوتا تھا تو اس وقت کننا نتقی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جوانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، اور چند جو بچتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے پیچھے کبھی ایسے بچتے تھے، کبھی ایسے بچتے تھے، چند جانسار تھے، سمجھا؟ وہ طائف کے میدانوں میں بار بار گرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد دعا تو کی ہی آپ نے کہ اللہ ان کو، ان کی نسل کو کہیں سے تو کبھی یہ برداشت کی بھئی ایسی بھی چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو کہا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میں کہتا ہوں امام بخاری نے صحابہ کرام کو لیجئے، اور اس سے پہلے امام محمد بن حنبل کو لیجئے، اور اس کے بعد تابعین کا ایک پورا سلسلہ ہے، ہمارے طلبہ سن رہے ہیں تو سنیے۔ چند ٹکوں کو لے کر کے امام محمد بن حنبل چلے تھے، آپ کہتے ہیں امام اہل سنہ ہیں، اہل حدیثوں کے سب سے بڑے امام ہیں، بلکہ سارے امام جو پہلے گئے اور بعد میں آئے ان سب کے امام ہیں۔ اور امام بخاری کا حال تھا، امام محمد بن حنبل یہ 4 دینار میں مکہ گئے، اور مکہ میں کئی مہینہ سے لوٹنے کے بعد آئے، کیا کھاتے ہوں گے؟ اس وقت طرح ضیافت بھی نہیں ہوتی تھی، مسافر ہیں، غریب ہیں، اجنبی ہیں، غریب الدیار ہیں۔ ایسے پڑھیے نا، تب اسے علم کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، علماء کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ برداشت، ہر قدم پر برداشت، ہر طریقے سے برداشت۔ بیوی دنیا کے سب سے خراب اور خطرناک ہو سکتی ہے، کیا نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ آپ ساری دنیا کے مومنین فدا کر دیے جائیں؟ نوح علیہ السلام سے نہیں۔ بیوی چل رہی تھی کہ نہیں گھر میں؟ آسیہ بیوی بننا ہے تو فرعون جس کی مثال دی جاتی ہے، کیا آسیہ اس گھر میں تھی کہ نہیں تھی؟ برداشت ایسا نہیں کہ میں برداشت نہیں کرتا، میں برداشت کر، مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں برداشت نہ کر سکوں، سمجھا آپ نے؟ یہ نہیں کہ ایک بچے نے گالی دے دیا مجھے برداشت نہیں ہے، ایک کافر نے یہ کہہ دیا برداشت نہیں ہے، نہیں، میں ایک بچے کے ساتھ کچھ کر لے جاؤں یہ میرے ضمیر کو گوارا نہیں، میرے وجود کو گوارا نہیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غیرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ تھا؟ ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، کاش کہ اس کا ایک حصہ ہمارے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، اسلام کے اندر صحیح طریقے سے آتا، اور ہم اس رواداری کو انہی بنیادوں پر اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ کہنے کی بے شمار باتیں ہیں اس سلسلے کی، قرآن کی، اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کے تقسیمات جو رواداری کے ہیں اور اسلام نے جہاں جہاں برتا ہے، ایک تو توحید،
اور دوسرے کتاب و سنت، تیسرے اب اس کے بعد تعامل، انسانیت کے بھانت بھانت لوگوں کے ساتھ تعامل، اقوام عالم کے ساتھ کس طریقے سے کب کیسے ایک مسلمان کو رواداری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ دو چیزوں میں اس کو سمیٹ کر کے کہا جائے، ایک تو مذہبی رواداری، وہ بڑا فتنہ بنا ہوا مولانا، اور اسی کے نیچے مذہبی رواداری کے اندر آپ مسلکی رواداری لے لیجیے، اور اسی کے اندر آپ اور بھی جتنے فتنے داخلی اور تمام فرقوں کے اندر، تمام مسلکوں کے اندر، خاص طور پر اہل حدیث کے اندر جتنے طرح کے عدم رواداری کے واقعات اور حالات، ایک مسجد کے منارے سے لے کر کے اور اس کے ممبر سے لے کر کے، ایک مدرسے کے کی دیوار سے لے کر کے، یا جمعیت اور جماعت کہیے، یا اہل حدیث کے گھر اور آنگن سے، یا اس کے جذبات اور حالات سے لے لیجئے، یہ سب مذہبی میں آ جائیں گے۔ لیکن یہاں جو مراد ہے وہ مذہبی یہی ہے کہ غیر مذہب والے، شرک کرنے والے، دو خدا کو ماننے والے، تین خدا کے ماننے والے، 360 بتوں کو پوجا کرنے والے، اور 33 لاکھ خداؤں کو، بلکہ ہر کنکر کو شنکر جلنے والوں کے ساتھ بھی کیسے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں خاص طور پر آپ کے گھر کی، اسی بھارت کی میں مثالیں کس سے دوں۔ آپ میاں سید نذیر حسین کا نام لیا جاتا ہے، ان سے شاہ ولی اللہ تھے جس پر بڑا فخر ہے آپ کو۔ شاہ عبدالعزیز نے کیا کیا تھا؟ یہ تھے کہ جہاد کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جو کچھ کہا تھا وہ دیکھیے۔ اور آج تو ہم اپنوں کو بھی نہیں خبر کر پاتے، شاہ اسماعیل شہید سب سے زیادہ سخت انسان، توحید کے تانے اور بانے جہاں جا کے ٹوٹتے ہیں وہ شاہ اسماعیل سے پر ٹوٹتے ہیں، اور تھوڑا سا سمندر پار کرتے ہیں تو محمد بن عبد الوہاب پر جاتے ہیں۔ اب محمد بن عبد الوہاب کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں یہ بدترین دنیا نے یا ہماری کوتاہیوں نے کیسے اس کو متشدد کہا تھا۔ ویسے شرکیات کو اور اس طریقے سے بچا کر کے ویسے لے کر کے چلنے والا شاید مجھے کوئی نظر آتا ہو۔ اور شاہ اسماعیل شہید یقیناً وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی زمین ہند کی جس نے ساری ہلا دی۔ ایسی توحید کا ایک رمق کاش کہ اس وقت بھی نظر آ جاتا۔ لیکن آپ کو پتا ہے سید احمد شہید کون تھے؟ آپ کو پتا ہے مولانا عبدالحی بڑھانوی کون تھے؟ وہ قافلہ جو دلی کی سیڑھیوں سے اتر کر کے اور جمنا میں ڈال کر کے کشتی کو اور پھر گنگا کے حوالے سے بنگال کے کھاڑی نہیں آسام کے آخری حصے میں پہنچا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رواداری قدم قدم پر تھی سب سے بڑے موحد کے اس زمانے میں جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں تھی۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں جی رہے ہیں؟ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، اب ان داستانوں کو جاننے والا بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، بہت کہتے ہیں ہمارے ہاں دیہات میں کہ 1 من علم کے لیے 9 من عقل چاہیے، تو اتنی ہی فکر بھی چاہیے مولانا، بہت جاننے کی ضرورت، بہت زیادہ اس میں مجاز کو کہتے ہیں کہ النفس ما حملتها تتحمل، صرف تقریر سن کے مت جائیے، ذہنی نعوذ باللہ، وہ جیسے لوگ کہتے ہیں ذہنی عیاشی، وہ تو نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے، اس ذہنی صرف فکر کو وہیں تک محدود کر کے نہ رکھیے۔ اپنے نفس پر آپ کے اسلاف میں سے ایسے ملیں گے جو رات کو طالب علم تو سنیے، طالب علموں کے لیے بھی ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، کسی دشمن نے ستایا ہے، کوئی عزت ٹوٹی ہے، تو رات کو چراغ پر رکھ دیتے تھے کہ اگر یہ برداشت نہیں ہے تو یہ آگ، اور جو 70 مرتبہ نہیں ویسی آگ کا تصور نہیں ہو سکتا، اس پر تم کیسے برداشت کرو گے؟ ایسے بھی کرتے تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تقریر تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ابن جوزی جیسا مقرر نہیں پیدا ہوا مولانا۔ ابن جوزی لکھنے میں اتنا بڑا لکھاڑ نہیں ملا آپ کو، اور پڑھنے میں اور لکھنے میں اور تقریر میں تو کہتے ہیں کہ اوصافے مولانا کے ساتھ پڑھے تھا ہم لوگوں نے، اور تھوڑا پڑھا تھا، بعد میں کچھ اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ کہا کہ لوگ اپنے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے ان کی تقریروں کو سن کر کے، اس طریقے سے ان کے اوپر اثرات ہوتے تھے۔ لیکن خود ابن جوزی کا کیا حال تھا؟ تقریر کرنا بڑا آسان ہے۔ امام ابن جوزی ایک دن پڑھ رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، جو لکھنے کا ماہر ہوتا ہے پڑھتا بھی بہت ہے، پڑھتے جا رہے تھے، اور ان کو خیال آیا کہ پوری رات تو تمہاری ایسے گزر رہی ہے، گفتار کے غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، جو کردار کا بڑا غازی تھا، اور فوراً چھوڑ کر کے کہا کہ شیطان تم کو بہکا رہا ہے۔ ابن جوزی تم کہاں چلے گئے؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ خالص قرآن پڑھتے تھے، خالص حدیث پڑھتے تھے،
बहरुद्दुमू किताब लिख दी कि आंखों का समुंदर कैसे जारी होता है, और वो जारी किया था। उसने कहा कि ये इल्म तुम्हारा किस काम का है? इब्न जौज़ी वो अल्लाह के नबी को भूल गए। हज़रत आयशा तो कहती हैं कि इतनी मुसीबत, इतनी कद्दो काविश, इतने जागने, इतने भागने, इतनी मुसीबतों को सहने के बाद रात को आते थे तो उनको सुकून नहीं रहता। उनसे बड़ा कोई आलिम था क्या? लेकिन अमल की दुनिया में कहा कि वो रोते थे, और रोते थे तो दाढ़ियाँ भींग जाती। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया है। पूरी आयत पढ़िए जो तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे। और उसके बाद दाढ़ी तो भींगती ही थी, ये भी भींग जाता था, और फिर बालू भी भींग जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त इसको पढ़ते थे। कहा कि इब्न जौज़ी तुम कहाँ चले गए हो? पाँव कितने, इतने पतले पतले पाँव इतने मोटे हो जाते थे इस रात से। इब्न जौज़ी छोड़ करके आकर के फिर अमल की दुनिया में आते थे। कुछ तो करें, अपने आप को कहीं तो ला करके करें, सुने तो करे। और फिर उसके बाद कहते अबू बकर कौन था? अबू बकर का हाल मत बयान करो कि वो किस तरीके से रोता था और कैसा इंसान था वो। सिर्फ हमको याद है अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर। अबू बकर से ये भी मौलाना गलत तरीके से समझा है या गलत तरीके से बयान किया जाता है। अबू बकर से ज़्यादा सख्त अव्वल मरहले से कभी कोई नहीं था। अगर कोई सख्ती थी तो उमर बिन खत्ताब व अशद्दुहुम फी दीनिल्लाह उमर। कहा कि हाँ बैठो, और एक आवाज़ में बैठ गए थे कि नहीं, छोड़ करके मेंबर भूल गए, तलवार सोती हुई म्यान में डाल लिया। सख्त ये थे कि ये थे। और उसके बाद जो तकरीर की है, ऐसी तकरीर इस्लाम के क़यामत के दिन तक बका। और कहा कि अगर क्या अफ़इम माता क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैय्अन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। समझा, क़यामत के दिन तक सर्टिफिकेट अता कर दिया था। किसकी थी? सब अरहमो उम्मती बे उम्मती। वो उम्मत के सिलसिले में इतना सख्त है। जितने वाक़यात हैं, जितने हालात हैं, अबू बकर को पढ़िए। ये चंद दिनों में जो हुए और चंद 2.5 साल 2.25 साल में हुए, उतनी सख्ती किसी ने नहीं बरती होगी। हमने गलत जगहों पर गलत मानी को समझने की कोशिश की है। अबू बकर से ज़्यादा नरम दिल कोई नहीं था, और यही नरमी। और उमर का क्या था? वो सब कुछ करने के बाद भी रो रहे। जिसने जलजले जिनसे शहनशाहों के दरबारों में थे, वो खुद बिलक बिलक करके रो रहा है। ऊँटों के पीछे भाग रहा है बैतुल माल के, और खुद भूखा है, और उसके पास ऊँटों के रेवड़ है जो गरीबों के लिए। साली के ज़माने में हाथ नहीं काट रहा है, जो सबसे ज़्यादा सख्त था, और सारे काजी फैसला कर सकते थे कि हाँ इसका हाथ काट देना चाहिए। और हम उम्मती बे उम्मती है या अशद्दुहुम फी दीनिल्लाह उमर है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, तकरीर से मुमकिन है ना तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे। किरदार की दुनिया में थोड़ा सा आएंगे। हमारी जमात उन मुवहिदीन की जमात है, उन असलाफ़ की जमात है जिन्होंने बर्दाश्त की, आखिरी सिरों को भी तय किया था। और सैयद नज़ीर हुसैन को ले लें, या ख़ुद जो तौहीद का सबसे बड़ा डंका बजाया, वो किस तरह से अपनों को और गैरों को बर्दाश्त करते थे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और फिर उसके बाद नवाब सिद्दीक़ हसन का हुकूमत का कि क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम में से कोई इशारा। कहा कि उसको भी उसी तरह से बरत लिया। हुकूमत आई थी, कोई परवाह नहीं थी, गई तो कुछ लोग टेसुए बहा रहे थे और कुछ लोग खुशियाँ मना रहे थे। समझा आपने? वो कहता है कि अहमक लोग हैं जो मेरी हुकूमत के चले जाने के बाद मुझसे हमदर्दी जताते हैं, या वो अहमक लोग हैं जो इसको कुछ समझते हैं। ये तो एक इजाफी चीज़ है, कहीं से आई है चली गई है। असल बादशाह तो वो है जो वहाँ बैठा हुआ है, और इस जमात के लिए, इन इदारों के लिए, इन मदरसों पर जो मुसीबतें आई है, वो वकील जिसको आपने बदनाम कर रखा है, वो वकील है जो आप यहाँ मज़े से घर में बैठे हुए हैं, और वहाँ वो पूरी पूरी रात जागता है। मदरसों के सिलसिले में जो सर्कुलर भेजा ऐसे तैयार नहीं हुआ है। 5 एक्सपर्ट और हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील से लेकर के लोअर कोर्ट तक के वकीलों को बार बार बैठाया गया। तब ये चीज़ें मदरसों के बारे में ये चीज़ें होनी चाहिए, तब दिया गया है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, वो तहज्जुद गुजारों पर भारी नहीं होगा, उलमा की 100 तकरीरों पर भारी नहीं होगा, जमीयत और जमात पर भारी नहीं होगा। कौन होगा? इसलिए इस मुक़द्दर का और इस समुंदर का और इस जमात और जमीयत के
کا सिकंदर वही है जो कहीं ना कहीं जमात के लिए सोचता है या अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। अगर कोई कमी है, अब देख रहे हैं किसी मदरसे के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर, अपनी जमात के अंदर, अपने घर के अंदर, तो अल्लाह के लिए ये समझिए कि ये कमी मेरी वजह से है। काश कि अगर मेरे अंदर कोई कमी होती, मैं वहाँ खड़ा होता, तो शायद इसी तरीके से कमज़ोर लोग जो कमज़ोर समझ करके बैठ गए हैं वो खड़े होते तो सिरे से इसकी नौबत ही नहीं है कि जिक्र किया जाए। समझा आपने? और बात तो बहुत सी है, मौलाना बताया नहीं आपने, ख़त्म हो गई, कहना चाहिए था। मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूं, आज कई लोगों ने जिक्र किया जमात के सिलसिले में, एक मैं मिसाल देता हूं और बहुत से लोगों को बहुत असर किया उसको। 16 साल पहले कहा था, एक बहुत अहम इज्तिमा जिसमें चेहरे बहुत नज़र आ रहे थे, मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी दुनिया का उससे ज़्यादा, एक सुना होगा ना कि कोई जिस शाख पर बैठा था उसी को काट रहा था, यानी शाख कटती तो धड़ाम से नीचे जाता, मर जाता, और ऊपर से वो उतना बड़ा मोटा सा सी डाली भी उसको सर सब फोड़ देती है, नीचे से परखचे उड़ जाते। उसी वक्त तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भी होशियार था या कम बेवकूफ़ था। वो लोग हैं जो जमात और अहले हक़ कुरान और हदीस का नाम लेते हैं, तौहीद का नाम लेते हैं, किताब सुन्नत का नाम लेते हैं। दो आदमियों ने आज ही बयान किया बड़े कर्ब दर्द से, वो कहते ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं है, ये कर्रो फर रही है, फला नहीं है, फला नहीं है। मैं कहता हूँ कि रूए ज़मीन पर, और इसलिए मैं अलग घर बैठ गया हूँ या इसलिए कहीं जा कर के उससे बदतर चीज़ कहीं मिल गया हूँ। बात 1 मिनट और बर्दाश्त कीजिए तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मेरे अजीज़ों, वो जो दरख्त जिस डाली पर बैठे काट रहे, उससे भी ज़्यादा हम भोलेपन के शिकार हैं या उसको बेवकूफ़ कह सकते हैं। अगर घर में आग लगी हो, मोहल्ले में आग लगी हो और घर लिपट करके उसकी शोले आपके इस चमन को खाकिस्तर कर देना चाह रहे हों, और बगल में पड़ोसी दुश्मन का घर है जो आपको घर चाहता है कि कब ये घर जल जाए और ये आपकी तौहीद बाकी न रहे, यानी घर मुवहिदीन का घर, सुन्नत न रहे, ये लहलहाती ही खेती न रहे, और गुलशने नबी में शायद आने वाली है बहार, ये शायद नहीं, ये शादो नादिर होकर के ख़त्म हो जाए। और उस घर में देखा कि सब जाग रहे हैं, जिनको बातिल कहते हैं आप, सब जाग रहे हैं, बेटा भी भाग रहा है, पानी डाल रहा है पहले ही से और सबको जगा रहा है और हर तरीके से तैयार है, फायर भी मंगा लिया, फायर ग्रेड भी उसके हाथ में आ गए। लेकिन आप जाग रहे हैं और ना अम्मा उठ रही हैं इस शोर में भी, आग की लिपटें आ रही जिसमें सब जल जाए, न बेटा उठ रहा है, न बहुएं उठ रही हैं, कोई नहीं उठ रहा है, अकेले आप है। ये बताइए, दुनिया का कोई अहमक इंसान जो होगा, वो डाली काटने वाला जिस पर बैठा है, वो कहेगा कि जाके वहाँ सब लोग जागे हुए हैं इसलिए वहाँ जाकर के मैं काम करूँगा? उस घर में पानी डालो इसलिए वहाँ सब जाग रहे हैं, सब जागे हुए हैं, सब जान बचा लेंगे, सब घर बचा लेंगे, इसलिए ये एक डोल पानी जो है मेरे पास, वो मैं वहीं चला जाता हूँ, वहाँ काम हो रहा है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं कहेगा। एक अहमक इंसान भी कहेगा कि इस बच्चे को, इस मासूम बच्चे की जान भी मुझे ही बचानी है, इस माँ की ममता सो गई है लेकिन इसको भी मुझे जगाना है, बाप को भी जगाना है, भाई को भी जगाना है और एक कोहराम मचा देना है। अगर उधर 10 जाग करके चिल्ला रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो अकेले ये जिम्मेदारियां मेरे सर आई। वो नहीं जाएगा कभी दूसरे के यहाँ, वो उसी तरह से भागेगा, उसी तरह से पानी डालेगा, उसी तरह झंझोड़ेगा अपने लोगों को। अगर क्यों कि ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो, वो उस घर में नहीं जाएगा, तो वहाँ काम हो रहा है तो वहाँ चले गए। यही हाल जो जमात में रह करके, जमीयत में रह करके उनको फला नज़रियात बहुत अच्छे लग रहे हैं, फला बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो जमात को ऐसा यतीम दर यतीम छोड़ करके जा करके हमदर्दी की बुनियाद पर इसी का सब कुछ कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। समझना चाहिए कि हमको हर जगह मुक़द्दर का, इस जमात का सिकंदर मैं ही हूँ और मैं जहाँ हूँ वहीं से मैं इसको करूँगा। अल्लाह जल्ल शानहू हमारी
اس کانفرنس کو اپنی خاص رحمت سے قبول فرمائیں، ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور اسلاف جو اس ہندوستان میں بہت سی چیزیں، مولانا عبدالحسیب صاحب نے اتنی چیزیں چھیڑ دی ہیں ایکسٹرا سول کوڈ کا اور یہ کہ وہی سب چیزیں مجھے کہنی چاہیے تھی کہ کیا حالات ہیں اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کس کے سر ڈال رہے ہیں، وہ ساری چیزیں میرے سامنے تھی، اسی میں کہنا چاہیے تھا۔ خاص طور پر دیش پر جو سب سے خراب وقت آیا تھا، اس وقت سنبھالا تھا اس ملک کو حقیقت میں اہل حدیثوں نے، اور شاہ اسماعیل شہید ہوں، سید اسماعیل، سارے، ابوالکلام آزاد کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، اور سر سید احمد خان کو پوچھئے نہیں، ایسی ایسی مثالیں دی کہ سارے فتنے جو دن بھر میں گڑھتے تھے ہندو اور مسلمان نفرت کے، وہ منٹوں میں ختم کر دیتے تھے، خود کیبنٹ پلان سے لے کر کے اور کانگریس میں، اور پھر مسلم لیگ کی جتنی چیزیں آئیں، آپ پڑھیے اس تاریخ کو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میں نے کہا آپ جتنا کچھ کہہ لیں، اس کا حقیقی اس نیا کا کھیونہار یہی موحدین تھے، اور کوئی امید ہے تو انہی سے ہے۔ کاش کہ ہم اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی جان لیتے۔ میں صوبائی جمعیت کا خصوصی طور پر اور اپنی ضلعی اور شہری جمعیت اور اب تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔